بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کل میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ شکر کہتے کسے ہیں، شکر کے انسانی زندگی پہ کیا اثرات ہیں۔ الحمدللہ کس طرح سے بظاہر پہ دیکھنے میں وہ شکر کے معنی میں نہیں آتا، لیکن ایک واقعے کے مد نظر میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ الحمدللہ اور حدیث کے مفہوم سے سمجھایا تھا کہ افضل دعا الحمدللہ ہے۔ تو شکر کس طرح سے پیر ہوا ہے۔ آج جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے کہ شکر کے انسانی زندگی پہ فوائد کیا ہیں اور شکر سے ہم اپنی نعمتیں کیسے لے سکتے ہیں، حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ ابراہیم، سورۃ نمبر 14، آیت نمبر 7، یہ ایک ایسی آیت ہے جس میں اللہ پاک نے انسانوں سے مخاطب ہو کے انسانی زندگی کے بہت سے پہلو کو ڈسکس کیا ہے۔ انسانی پہلو انسانی زندگی کے لحاظ کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، تعمیر سیرت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، تشکیل ذات کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، عقیدہ آخرت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، تسخیر کائنات کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، وحدانیت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، مقام رسالت کے حوالے سے ہو سکتے ہیں، اور بہت سے کئی پہلو اس آیت میں کوٹ کیے گئے ہیں۔ ایک بہت بڑا مضمون، بہت خوبصورت مضمون اللہ پاک نے اس آیت سورۃ ابراہیم کے آیت نمبر 7، یہ آیت نہیں ہے، یہ آیات نہیں ہیں، یہ کوئی صورت نہیں ہے، یہ ایک صورت کے 3 یا 4 الفاظ ہیں جس میں اللہ پاک نے اتنے سارے پہلو ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ وہ کون سی آیات ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ سب سے پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ، لَإِن شَكَرْتُمْ کا مطلب ہے کہ اگر تم شکر کو لازم کر لو، پہلو بنا لو، جز بنا لو، لازمی جز بنا لو اپنی زندگی کا، تو وہ کس کے لحاظ سے ہو سکتا ہے؟ قول کے لحاظ سے ہو سکتا ہے، فعل میں ہو سکتا ہے، اپنے عمل میں ہو سکتا ہے، اپنی تنگ دستی میں، سخی میں، سخاوت میں، زندگی کے ہر پہلو میں اگر تم شکر کو، جس طرح انسان دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی بھی موسم میں ہو، تو اس کے لیے لباس ایک عضوی جز ہے، لازمی جز ہے جس کے بنا گزارا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر شکر کو تم اپنے اوپر اوڑھنا بچھوڑنا بنا لیتے ہو تو آگے کیا فرمایا؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب جو میرے بھائی عربی جانتے ہیں اس کا تو ترجمہ ہوگا، وہ یہ ہے کہ ضرور، لازمی، بصورت، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا، اگر تم شکر کو اپنے اوپر لازم قرار دیتے ہو، لازم سمجھتے ہو، تو میں ضرور یقیناً تمہیں وہ نعمتیں عطا کروں گا جس کا تم گمان کرتے ہو۔ اب اگر تم شکر کو آزماتے ہو تو پھر آسمان سے برساون بھادوں میں برسنے والی بارشوں کے قطروں سے بھی زیادہ نعمتیں تمہیں عطا کی جائیں گی، تم پہ برسائی جائیں گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شکر اختیار کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایکسٹرا ڈگری نہیں کرنی پڑتی، یونیورسٹیز، کالجز میں جا کے لیکچر نہیں لینے پڑتے۔ یہ ایک کیفیت کا نام ہے، جذبے کا نام ہے، رویے کا نام ہے، جسے ہم نے اپنے اندر سے انسانی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر حال میں، ہر پہلو میں شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی تعریف ہے شکر، دوسرے لفظوں میں اس کو ہم اللہ کی تعریف کہا جا سکتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہاں گھر میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک روٹی کا ٹکڑا زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ آپ نے اس روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور سونگھا، وہ اسمیل دار نہیں تھا، بدبودار نہیں تھا، تو آپ نے اسے نوش فرما لیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جس گھر سے نعمتوں کی قدر اٹھ جاتی ہے وہاں سے شکر کی نعمت اٹھ جاتی ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شکر ہماری زندگی میں کتنا لازمی ہے، اور جتنا ہم شکر ادا کریں گے، جو نعمتیں آپ کو، چاہے وہ نیک بیوی کی صورت میں ہو، خوشحالی کی صورت میں ہو، نیک اولاد کی صورت میں ہو، تنگ دستی سے خسارے کی روک تھام سے ہو، دنیا کے کسی بھی نعمت سے ہو، وہ آپ کو شکر کے زمرے میں آتی ہے۔ تو جب ہم تک شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمیں وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں جس کا ہمیں گمان تک نہیں ہوتا۔ اور ایک اور واقعہ میں آپ کے سامنے کوٹ کرتا ہوں۔ جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ سے یمن کی طرف جنگ پہ چیئر منسٹر کے طور پہ بنا کے بھیجا گیا، ایک رہبر کے طور پہ مؤخذ کر کے بھیجا گیا، تو آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ مجھے آپ سے محبت ہے۔ تو جاتے ہوئے یہ بھی فرمایا اور ایک دعا بھی عطا فرمائی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سب سے پہلے فرمایا اللہم اعنی، اے اللہ میں تیری مدد چاہتا ہوں، تیری مدد طلب کرتا ہوں۔ اللہم اعنی علی ذکرک، کس میں؟ ذکر میں۔ پھر فرمایا تیرے شکر میں، پھر فرمایا تیرے عبادت کے حسن میں۔ مطلب کہ اللہ کی مدد مانگنی ہے کس سے؟ ذکر میں،
شکر میں اور عبادت کے حسن میں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس انسان کو 4 چیزیں مل جاتی ہیں وہ دنیا کا خوش نصیب انسانوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے نیک بیوی، نیک بیوی ملنا بہت بڑی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسرے نمبر پہ شکر کرنے والا دل، جو جس طرح کا بھی کوئی حالات ہو، جیسے بھی حالات ہوں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا اللہ دل۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا ذکر کرنے والی زبان، ہر ٹائم ہر لحاظ میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرنے والی عادت ہمیں مل جائے، نصیب ہو جائے، یہ اللہ پاک کی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ چوتھے نمبر پہ فرمایا اللہ کی راہ میں مشقت برداشت کرنے والا جسم، ہر انسان کے بس کی ہر قوت میں نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کے راہ میں مشقتیں برداشت کر سکے۔ دنیا کی واحد ہستی، وحدانیت کی واحد ہستی، جو اس کائنات کا واحد رب، اس نے فرمایا کہ وہ واحد ایسی ہستی ہے کہ جس سے مانگنے سے وہ خوش ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے دوستوں سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے احباب سے کچھ چند روپیز یا کچھ چیز ادھار مانگتے ہیں تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ سال 6 مہینے کے بعد آپ سے اتار جاتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، انسانی نیچر ہے، اسے آپ جو بھی کہہ لیں۔ لیکن ایک وہ واحد ہستی جس سے جب تک آپ مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، اور جب نہیں مانگتے تو وہ ناراض ہوتے ہیں۔ برعکس اس چیز کے کہ ہم کسی سے مانگیں تو وہ ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس ذات سے، اس ہستی سے، اس پاک ذات سے، رہبر سے، محسن سے نہیں مانگتے تو وہ ذات ہم سے ناراض ہوتی ہے۔ ٹھیک، اس لیے ہمیں چاہیے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ہم شکر کرنے والا دل کی طلب کریں۔ ٹھیک ہے، ہر چیز طلب سے نصیب ہوتی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شکر کرنے والا دل کی طلب کریں۔ تو انسان کو جس طرح کی بھی نعمت ریکوائرڈ ہے، ضروریات ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک ماسٹر کی ہے۔ وہ ماسٹر کی کیا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ تو شکر ایک ہمارے پاس ایک ماسٹر کی ہے جس سے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جب ہم سے شکر کی توفیق چھین لی جاتی ہے تو ملی ہوئی نعمتیں بھی پذیر اثر ہو جاتی ہیں، جس کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اولاد ہو تو کانٹے ہیں، گھر ہے تو رنجشیں ہیں، بے چینیاں ہیں، دوائیاں ہیں تو بے اثر ہیں، رشتے ہیں تو بے مروت ہیں۔ اس لیے میں اس بات کا اپنی آج کے اس ویڈیو کا اختتام اس بات سے کرتا ہوں کہ جس بات کو مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو شکر ادا نہیں کرتا۔ ہوپس آف دی بیسٹ، آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔